السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، آج کے اس درس کا میرا موضوع ہے مرد مومن اور اس کی ذمہ داریاں۔ بلا کسی تمہید کہ میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ ایک مومن کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے چند چیزوں کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، جب کوئی بھی آدمی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اب میری ساری کی ساری زندگی میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال کرتا ہے اور ہر حالت میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں انہیں جیسی بھی پریشانی آتی ہے، مصائب، مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، ان پر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ ایمان کا جز ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا، یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کو آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت آئے گی۔ جانتے سب سے زیادہ آزمائش کس کو ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش جو ہوئی ہے انبیاء کو، رسولوں کو آزمائش ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور خود ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی آزمائشیں ہوئیں، کتنے ایسے نبیوں کو تو آری سے چیر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ ان کا وہم و گمان ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، مطلب سولی پہ لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اسے آسمان میں اٹھا لیا انہیں۔ تو انبیاء اکرام کو سب سے زیادہ آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو حواری تھے، ان کے جو ساتھی تھے، صحابی تھے، ان پر بھی آزمائش آئی بہت زیادہ۔ یعنی جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا کامل ایمان ہوگا، اس پر آزمائش بھی ویسی ہی مطلب بہت سخت آزمائش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بنیاد پر کہ اس نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ آزمائش آئے گی۔
ہم نے کہا ہم ایمان لائے اور پھر ایمان کے تقاضوں کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں تو آزمائش آنا طے ہے، یاد رکھیں، آزمائش آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، مختلف قسم کے ڈر اور خوف سے تمہیں آزمائیں گے، والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے، فقر و فاقہ، محتاج کی تم پر مسلط کر دیں گے۔ جانتے ہیں بھوک سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ آج ہم کتنا کھاتے ہیں؟ دن میں 3 مرتبہ، بعض لوگ تو اس سے کئی زیادہ کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تو مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری آزمائش کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کو جو آزمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے شدید بھوک لگی، جب برداشت سے باہر ہو گئی بھوک تو باہر نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، کچھ ملے گا تو کھائیں گے۔ ایک ساتھی اور مل گئے، دونوں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو 2 کھجوریں دیں۔ اب ذرا سوچیں، 2 کھجوریں، اتنی شدید بھوک اور 2 کھجوریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور کو چھپا لیا اور ایک کھجور کو کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا، کہا کہ ابو ہریرہ یہ کیا ماجرا ہے، تم نے ایک کھجور کو چھپا لیا، ایک کھجور کھایا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ میری ماں بہت زیادہ بھوکی ہے، سبحان اللہ، بہت زیادہ بھوکی ہے، میں نے سوچا کہ ایک کھجور میرے امی کے لیے اور ایک کھجور میرا۔ ہم جب ذرا سوچیں، ہم کھجور بھی کھاتے ہیں تو کتنا زیادہ کھجور کھاتے ہیں، 1-2 کی کوئی اہمیت ہے ہمارے نزدیک؟ ایسا لگتا ہے کہ منہ میں مطلب ایسے ہی ختم ہو گیا، کتنا کھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور صحابہ اکرام 2 کھجور، اتنی شدید بھوک پر 2 کھجوریں، سبحان اللہ، ان پر آزمائشیں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی۔ تو سائل نے سوال کیا کہ امی جان پھر آپ کیا کھاتی تھی؟ کہا کہ 2 کالی چیزیں، یعنی پانی اور کھجور پر ہم گزارا کرتے تھے۔ کس کے گھر میں، کس کی گھر کی بات ہو رہی ہے؟ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، جتنی مخلوقات ہیں سب سے افضل مخلوق اگر کوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر کا یہ حال ہے کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، خوف سے، بھوک سے۔ ہمیں کہاں بھوک آئی؟ ہم تو اتنا کھاتے پیتے ہیں، اللہ اکبر، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کاروبار بہتر چل رہا تھا، ٹھپ پڑ گیا، بہتر سے بہتر نوکری تھی، چلی گئی۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری آزمائش ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ کتنے اچھے خاصے لوگ تھے، کما رہے تھے، لیکن ختم ہو گئے، تو صبر کرے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مختلف نفس کی کمی سے، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک پریشانیاں، آفت، مصیبتیں اور حادثات سے تمہیں 2-4 کریں گے، آزمائیں گے۔ لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ، صبر کرنے والا۔ ایک بات سن لیجئے، آج کل جو ہے نا، کسی کے ہاں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی میت ہوتی ہے یا کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، اتنا واویلا مچاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے سینے پہ مارتا ہے۔ اس کے بعد پھر لوگ آتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، ارے بھائی کیوں چیخ رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو، جو مر گیا تھوڑے لوٹے گا، سب کو مرنا ہے، اس طرح سمجھاتے ہیں۔ پھر کہتے چلو صبر کر لیتے ہیں۔ اس کو صبر نہیں کہتے، یاد رکھیں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ارے ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جیسے ہی پریشانی آئی، مصیبت آئی، تکلیف ہوئی، انہیں فوراً پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آج ہم اور آپ کیا جانتے ہیں
کہ صرف کوئی میت ہو, کوئی مرے تبھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے, جبکہ کبھی جو بھی پریشانی آئے ہر پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی عنایات اور رحمتیں برستی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, تو مرد مومن وہ ہے جو مصائب, مشکلات, تکالیف اور آزمائشوں سے گھبراتا نہیں, اور وہ کبھی صبر اور شکر کو نہیں چھوڑتا. دو ہی حالت ہوتی ہے مومن کی, خوشحالی ہے, اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پریشانی ہے, تکلیف ہے, اذیت ہے, تو پھر صبر کرتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں مومن کے لیے, مومن کا بہت بڑا ہتھیار, یاد رکھیں. اور اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑتا. جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری دی ہے وہ اسے بحسن خوبی ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے. اور جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اس کا ایمان بھی اسی قدر مستحکم, مضبوط اور کامل ہوتا ہے. یاد رکھیں, جتنا زیادہ وہ اپنے صبر کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ مومن ایک بیٹا بھی ہوتا ہے, ایک شوہر بھی ہوتا ہے, ایک باپ بھی ہوتا ہے. تو بحیثیت باپ ایک بہترین باپ ہوتا ہے, بحیثیت بیٹا ایک بہترین بیٹا ہوتا ہے, اور بحیثیت شوہر ایک مومن ایک بہترین شوہر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. ان پر جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے. ان پر دوسروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرتا ہے اور ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور جب حقوق کی ادائیگی میں کبھی کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے, کوئی کمیاں ہوتی ہے, تو کیا کرتا ہے؟ وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اندر جو کمیاں رہ گئیں, جو خامیاں رہ گئیں حقوق کی ادائیگی میں, تو تاکہ میں اس کی تکمیل کر سکوں. آج کل کیا ہے, اس کے برعکس ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہے, معافی بھی مانگتا ہے کہ اللہ جو کمیاں خامیاں رہ گئیں اس کو مجھے توفیق دے کہ میں اس کو ادا کروں. دوسری طرف کیا ہے کہ لوگ ایک تو بندوں کی جو حقوق ادا نہیں کرتے, اور اگر ہلکا پھلکا ادا کر بھی لیتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے احسان کر دیا کہ تمہیں اتنا زیادہ ہم پیسہ دیتے ہیں, تمہاری ضروریات کو پوری کرتے ہیں, اور تم ایسا کہتے ہو مجھے. گویا کہ وہ احسان کر رہا ہے. احسان نہیں, یہ ذمہ داری ہے. اگر آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, تو آپ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر دی ہے. میرے محترم بھائیوں, یاد رکھیں ایمان آزمائش کا نام ہے. صرف زبان سے کہنا کہ ہم ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں کچھ اعرابی کے تعلق سے فرمایا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, کہ بعض دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ قل لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے, ولكن قولوا اسلمنا, لیکن تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ارے ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. یعنی جو بھی تم نیک اعمال کرو گے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کا ثواب تمہیں ملے گا. اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لہٰذا صرف زبان سے کہنا کہ ہم ایمان لائے کافی نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہنا, یہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں فرمایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بلا شبہ جن لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے, ثابت قدم ہو گئے, تو کیا ہوتا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ایمان لایا
اور پھر اس ایمان پر ڈٹ گیا، اب چاہے جتنی بھی پریشانی آئے، جتنی بھی مصیبت آئے، وہ کبھی گھبراتا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوتا. تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، اور کیا کہتے ہیں؟ ارے تم نہ ڈرو، نہ غمگین ہو. وابشروا بالجنہ، بلکہ تمہیں جنت کی بشارت ہو. التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، جنت کی بشارت دیتے ہیں. یعنی جو لوگ بھی رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد رب کے مقرر کردہ حقوق و فرائض کو سمجھتے ہیں اور پھر ادا بھی کرتے ہیں. رب العالمین پر ایمان لایا اور رب العالمین کے مقرر کردہ جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور پھر ادا کرتے ہیں، ان حقوق کو، ان ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. لہٰذا جن حقوق و فرائض کو ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، انہیں ادا کریں اور اس میں کوتاہی نہ کریں. یاد رکھیں، ایک مرد مومن اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے. یعنی وہ خالق کے حق کو بھی جانتا ہے اور ادا کرتا ہے، اور مخلوق کے حقوق کو بھی وہ جانتا ہے اور اس کو ادا کرتا ہے. اور مخلوق کے حقوق میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے. تو ایک مرد مومن ماں باپ کے حقوق کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، جانتا ہے اور پھر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہترین سلوک کرو. اچھا، اس آیت میں اور دیگر کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا، پھر ماں باپ کے حقوق بیان کیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا اگر کسی کا حق ہے تو وہ کون ہے؟ رب العالمین کا حق. رب العالمین کا حق، رب العالمین کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ تمام کے تمام انسان صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. صحیح بخاری و مسلم. یاد رکھیں، اس کائنات کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ کوئی بتائیں گے شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جی جس بھی کسی کو شریک کریں، اللہ اس کو شرک کہتے ہیں. چاہے درخت جو بھی، پانی پتھر جو بھی ہے، جی. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے تو یہی شرک ہوا. صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. اور کوئی؟ اللہ تعالیٰ کا حق کسی غیر اللہ کو دینا شرک. جزاک اللہ خیرن جزا. ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ بھی سب اللہ کے لیے، جی قربانی ریبانی سب اللہ کے لیے، جی اور صرف ہم کو اللہ سے ہی مانگنا ہے. جی. لیکن بہت سارے لوگوں کا ایسا بھی یہ ہے ٹینس ہے کہ ہم پیسے اتنے ہمارے میرے سوال کا جواب دیں، صرف انشاءاللہ لمبا ہو جائے گا. پھر شرک کہتے ہیں اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کو دینا. اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کو دینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور یاد رکھیں، شرک کرنے والا، یہ قاعدہ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، شرک کرنے والا چاہے جو بھی ہو اور جسے بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے وہ مشرک ہے. دو باتیں ہیں اس میں، شرک کرنے والا چاہے جو بھی ہو، یعنی اگر نبی بھی شرک کرے وہ بھی مشرک اور ایک عام آدمی بھی شرک کرے وہ بھی مشرک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے بھی عمل ضائع ہو جائے گا اور تو بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. شرک آج کل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے اتنا بڑا پیر اس کو تو مشرک کہتا ہے، وہ شرک کر سکتا ہے، اتنا بڑا ولی وہ شرک کر سکتا ہے. تو شرک چاہے جو بھی کرے
وہ بھی مشرک، اور جسے بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے کوئی بھی حق ان کو دیا جائے، مثال کے طور پر اولاد دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اگر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ اولاد مانگا جائے تو کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہے۔ اور اولو العزم نبیوں میں سے کسی کو بھی اگر اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے جو حق ان میں سے کوئی حق دیا جائے تو وہ بھی مشرک ہے۔ یعنی پھر سن لیجئے، شرک کرنے والا چاہے جو بھی ہو اور جسے بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جائے وہ مشرک ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ یقیناً جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لہذا شرک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی جرم، اور تمام نیک اعمال کو برباد کرنے والا، اور مشرک کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی بنانے والا یہ شرک ہے۔ لہذا اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ شرک اور شرک کی مختلف شکلوں سے انتہائی زیادہ چوکنا اور ہوشیار رہیں، اور توحید کو لازم پکڑیں، اسی میں خیر ہی خیر ہے۔ دنیا میں اگر کچھ پریشانیاں آتی ہیں تو پریشانی ختم ہو جائے گی، ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن ہماری آخرت بن جائے گی انشاءاللہ اگر توحید پہ مرے تو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی غلاظت سے بچائے اور توحید کو اپنانے کی توفیق دے۔ محترم حضرات، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا، اس کے بعد پھر ماں باپ کے حقوق بیان کیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور انہیں اف تک کہنے سے منع کیا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کو اف تک کہنے سے منع کیا، اور ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ ادب سے بات کرنے کا حکم دیا۔ لہذا ایک مرد مومن ماں باپ کے ساتھ انتہائی زیادہ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اسے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ ہم نے ماں باپ کے حقوق ادا کیے لیکن کمیاں رہ گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، ہمیں معاف کر دے۔ اس طرح ایک مرد مومن بحیثیت بیٹا ایک بہترین بیٹا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور اپنی کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں بھی ان کی اپنی نظروں کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر وہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑتا، بلکہ ان ذمہ داریوں کو ادا بھی کرتا ہے، اور کمیوں خامیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک مومن کا حال دیکھیں کیا ہے کہ حقوق کی ادائیگی بھی، نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ ایک مثال ہے صرف ماں باپ کا، ورنہ کوئی بھی نیک اعمال وہ خوب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، الحمدللہ صوم و صلات کا پابند ہے، صلاۃ اللیل ادا کرتا ہے، سب کچھ نیک اعمال کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا کہتا ہے؟ یا اللہ ہم سے کمیاں اور خامیاں رہ گئی، اللہ تو معاف کر دے۔ یہ مومن کا حال ہوتا ہے۔ اور جس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے نا، وہ نیکی بھی کرتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ احسان کرتا ہے دوسروں پر۔ ماں باپ کے ساتھ اگر حسن سلوک تھوڑا سا کر لیا تو پھر احسان جتلاتا ہے ماں باپ پر کہ ہم نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے، نعوذ باللہ، ارے کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے ماں باپ کا۔ تو مومن کا حال یہ ہے۔ اسی طرح ایک مرد مومن بحیثیت شوہر، یاد رکھے، بہترین شوہر ہوتا ہے۔ کیونکہ ان پر بیوی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بہترین طریقے سے جانتا بھی ہے، اور پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 19 میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مومن
بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے, تو وعاشروہن بالمعروف, اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو, یعنی ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہو, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, سختی نہ کرو, ان کو پریشان نہ کرو, جیسا کہ خود تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھے, تو تم جیسا توقع رکھتے ہو, ارے وہ بھی تو انسان ہے, ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو, تو وہی چیز اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرو, ان کے ساتھ بھی نرمی کرو, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, ان کا بھی خیال رکھو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے, یاد رکھیں ہر چیز میں نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا بہترین اور عمدہ ترین طریقے سے پیش آتے تھے, ان کا دل بہلاتے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. نماز عشاء کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے پاس جاتے, ان کی خبر خیریت پوچھ لیا کرتے تھے, ان سے گفتگو کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, اور باری باری ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. الغرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. کیا آج ہم کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا بھی ہے لوگوں کو. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی میں حدیث ہے, مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو, اور تم سب میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو, اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, کہ کوئی مومن اپنی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استوصوا بالنساء, تم عورتوں کے متعلق اچھے سلوک کی میری وصیت قبول کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے. کس چیز کی وصیت کی ہے؟ کہ تم لوگ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس چیز کی وصیت کی ہے. اور آگے فرمایا کہ تم عورتوں سے اچھا برتاؤ ہی کیا کرو. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاتقوا اللہ فی النساء, فاتقوا اللہ فی النساء, کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. عورتوں کے معاملے میں کس سے ڈرتے رہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داریوں پر لیا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں پر تم نے انہیں لیا ہے, انہیں قبول کیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اور انہیں اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے حلال کیا ہے اپنے لیے. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا سلوک کرے, بہترین اور عمدہ ترین طریقے سے زندگی بسر کرے, اور کسی طرح کی کوئی اذیت بلا کسی وجہ سے, بلا کسی مطلب قصور کے ان کو اذیت نہ دے. آج کیا ہے, روٹی تھوڑی جل گئی تو کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا شروع. ارے نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, اسی میں لڑائی جھگڑا شروع. تھوڑا سا کم ہو گیا, اس میں بھی پریشانی. میرے بھائی, آپ کی بیوی ہے, وہ بھی انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہے, کم و بیش ہو جاتی ہے. آپ اگر اس طریقے سے کہتے ان کو کہ ماشاءاللہ سبزی بہت اچھی بنی ہے, بہت بہترین, بہت ٹیسٹی ہے, اس میں تھوڑا سا نا نمک کم ہے یا نمک زیادہ ہے, تھوڑا سا زیادہ مطلب کہ نمک کم کرتی نا, بہت اچھا ماشاءاللہ بہترین. جانتے ہیں نا, وہ اگلی دن جو کھانا بنائے گا نا, آپ انگلی چاٹتے رہ جائیں گے. لیکن جب آپ نے اس کو ٹوک دیا, ارے یار تمہیں تو سبزی بنانا ہی نہیں آتا, اسی دن سے بیچاری ڈر جائے گی کہ یار میرا شوہر کیسا کھانا بنا کے دوں کہ میرے شوہر کو اچھا لگے. پریشان ہوگی, دوسرے دن اس سے خراب بنائے گی, تیسرے دن اس سے خراب بنائے گی. تو کبھی کبھی جو ہے نا مطلب ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ اور تعریف کرنے کا کتنا یہ ہے کہ مطلب کام بھی ہو جائے گا. یعنی اگر آپ یہ صرف یہ کہہ دیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے, لیکن اس میں جو کمی ہے نا صرف یہ کمی ہے, ورنہ ماشاءاللہ بہترین ہے, تو وہ دوسرے دن اور تیسرے دن پھر پوری زندگی اور اچھے سے بنائے گی انشاءاللہ. تو اس طریقے سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے.
محترم حضرات، تو ایک مرد مومن وہ ہے جو عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور اپنی کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں بھی ان کے اپنی نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ یعنی ذرا غور کریں ان باتوں میں، یعنی ایک مرد مومن اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہر اعتبار سے اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے باوجود وہ سوچتا ہے کہ کہیں کمی رہ گئی، کہیں کوتاہی ہو گئی، تو وہ بھی اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح ایک مرد مومن بحیثیت شوہر ایک بہترین شوہر ہوتا ہے۔ محترم حضرات، لیکن آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر اس طریقے سے زندگی بسر کریں، ذرا سوچیں کتنی بہترین زندگی کٹے گی نا، پیار سے، محبت سے، الفت سے، امن و سکون کا گہوارہ ہوگا گھر، یاد رکھیے۔ لیکن آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں نظر ڈالیے کہ اکثر گھروں میں میاں بیوی میں کتنا ٹینشن ہے، کتنا لڑائی جھگڑے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہوتا ہے، ٹینشن، ناراضگی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں، جو میاں بیوی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ علم سے دوری۔ علم سے دوری، ہم جہالت کی وجہ سے یہ سب جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہے، کس سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، نہیں جانتے، جس کی وجہ سے یہ سب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو تو اس کا حل کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے ختم ہو، ان کے بہت ساری وجوہات ہیں، میں صرف ایک وجہ جو بنیادی وجہ میں بتا رہا ہوں کہ علم جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ جہالت ہے۔ جہالت کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ سب کیسے ختم ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو علم سے جوڑیں، علم حاصل کریں۔ یاد رکھیے، بڑے بڑے علماء کا سلسلہ وار دروس، بہترین دروس موجود ہے، اور گھر بیٹھے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ گھر بیٹھے 24 گھنٹہ ہوتا ہے دن اور رات میں، 24 گھنٹہ، صرف اگر 1 گھنٹہ نکال لیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی قسم آپ کا جو گھر ہے ایک بہترین گھر بنے گا، امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا علم حاصل کریں گے تو۔ ایک بیٹا ایک بہترین بیٹا ہوگا، ایک بہترین شوہر بن جائیں گے ہم، اور ایک بہترین باپ بن سکتے ہیں اگر ہم علم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں اگر علم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، علم حاصل کرنے لگیں، تو ایک بہترین بیٹی بن سکتی ہے، ایک بہترین بیوی بن سکتی ہے، اور ایک بہترین ماں بن سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم سے جوڑ لیں، علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے لیے وقت دیں۔ یاد رکھیے، علم کے بغیر نہ کہیں نجات نہیں ہے، کہیں نجات نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور قول ہے، یاد رکھیے، مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں من اراد الدنیا فعلیہ بالعلم، جو دنیا چاہتا ہے نا، جس کا ارادہ دنیا حاصل کرنے کا، اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ومن اراد الاخرہ فعلیہ بالعلم، اور جو چاہتا ہے آخرت حاصل کرنا، جو آخرت کو پسند کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور جو ان دونوں کو چاہتا ہے، یعنی دنیا کو بھی چاہتا ہے اور آخرت کو بھی چاہتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں۔ یعنی علم کے بغیر نہ دنیا بن سکتی ہے، نہ آخرت بن سکتی ہے، نہ دنیا درست ہو سکتی ہے، نہ آخرت درست ہو سکتی ہے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی روشن ہو سکتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو سکتی ہے۔ امام وکیع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا استاد ہے امام وکیع، وہ کہتے ہیں العلم نور ونور اللہ لا یہدی لمعاصی۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی روشنی ہے، علم ایسی روشنی ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا ہمیں ایک بہترین نظر آتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ کشادہ ہمیں نظر آتا ہے آخرت ہمیں بے انتہا جو لامنتہی زندگی نظر آتا ہے علم کے ذریعے سے۔ لیکن جو علم حاصل نہیں کرتا، انہیں دنیا لامنتہی نظر آتا ہے کہ ارے دنیا اتنا بڑا ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب علم حاصل کرنے لگتا ہے
تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے اور اصل آخرت ہے، اور پھر ایک لامنتہائی زندگی اس کے سامنے آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو علم سے جوڑ دیں، انشاءاللہ ایک بہترین گھر بن جائے گا آپ کا گھر، اور ایک بہترین ماحول بن جائے گا، امن و سکون کی زندگی ملے گی۔ آخر میں میں اپنے آپ کو اور ہمارے تمام حاضرین و سامعین کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور اپنے والدین کے معاملے میں، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی کا حق ادا نہیں کرتا، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور جس کا جو حق ہے ان حقوق کو ادا کریں، اور کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جاتا ہے تو حقوق کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے، دوسروں پر ظلم زیادتی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر بے انتہا ظلم کرنے لگتا ہے۔ آج دیکھیں کتنی ایسی بہنیں ہیں جو اپنے شوہر کے ظلم سے پریشان ہیں، ظلم اور بربریت سے پریشان ہے وہ، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ماں باپ کو بیار مددگار چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کائنات میں لوگوں میں حسن صحبت کا، یعنی بہترین سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں باپ ہے۔ جتنے لوگ ہیں سب میں بہترین سلوک کا مستحق ماں باپ ہے، لیکن آج کل کیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیں۔ ارے بہترین زندگی گزار رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اور ماں باپ بیچارے کتنی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، علم سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور علم حاصل کریں۔ اور آخر میں ہم تمام حاضرین و سامعین کو نصیحت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے سمجھا۔ اگر ہم صحابہ کے فہم سے قرآن و سنت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر، ہمارا ماحول، ہم جہاں پر رہتے ہیں ایک بہترین ماحول بنے گا، ایک امن و سکون کی زندگی ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بداعمالیوں سے، بدعت و خرافات سے بچا، اور توحید کو لازم پکڑنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔